یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ رات اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف چلتا ہے۔ حضرات، ایک واقعہ میں سناؤں کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور دوبارہ انہیں نہ کرنے کا پکا عہد کرے۔ یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آپ کی اہلیہ محترمہ زبیدہ خاتون بھی تشریف فرما تھی۔ دونوں میاں بیوی آپس میں الفت و محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو حضرت زبیدہ خاتون نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ آپ تو جہنمی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ کلمات اپنی اہلیہ سے سنے تو کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق۔ یہ لفظ کہہ تو دیا، بعد میں بہت شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ علماء اکرام سے مسئلہ پوچھا گیا، مفتیان اکرام کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا، تو تمام لوگوں نے کہا کہ زبیدہ خاتون پر طلاق ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی بڑے پریشان۔ وہ زمانہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا۔ بات پورے ملک میں گونج گئی، شہر شہر، گاؤں گاؤں تذکرہ ہونے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، کیونکہ شریعت میں طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور خلیفہ ہارون رشید متقی و پرہیزگار تھے، ان کی نیکی کے چرچے تھے۔ تمام ملک میں یہ بات گونج گئی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو خلیفہ ہارون رشید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ سے کہا کہ مجرم کون ہے اور مسئلہ بتانے والا کون ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں مجرم ہوں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ تو مجرم ہے تو مجرموں کی صف میں کھڑا ہو۔ پھر خلیفہ ہارون رشید اپنے تخت سے اٹھے اور مجرموں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تخت پر بیٹھے اور پھر کہا کہ مسئلہ بیان کیا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دربار لگائے ہوئے ہیں، خلیفہ ہارون رشید موجود ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میری بیوی نے کہا کہ تم جہنمی ہو، اور جب میں نے یہ کلمات سنے تو میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب بتائیے کہ میری بیوی میرے نکاح سے نکل گئی یا کوئی شک باقی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ کیا کبھی تم خوف خدا میں روئے ہو اپنے گناہوں کو یاد کر کے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں بسا اوقات اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو اور تمہاری بیوی تمہاری نکاح میں ہے۔ کیوں کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں
ان آنسوؤں سے اس کے دل کا میل، دل کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے مبرہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان گناہگار نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، رسول کی محبت ہوگی، حقیقتاً وہی جنتی ہے۔ اور جب خلیفہ ہارون رشید جنتی ثابت ہو گئے تو ان کی بیوی ان کے نکاح میں شامل رہی۔ عزیزان محترم، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور دوبارہ انہیں نہ کرنے کا پکا عہد کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ تصور، یہ خیالات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔